السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عاشق قرآن کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ انہیں جرأت اور استقامت کے ساتھ حجاج بن یوسف کے ظلم کا سامنا کرنے کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے انتہائی عمدہ قاری تھے، تمام مشہور قرأتوں کے عالم تھے۔ رمضان المبارک میں ان کی عبادت و تلاوت بڑھ جاتی تھی، کبھی کبھی ایک نشست میں پورا قرآن مکمل فرما لیتے تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر قرآن کی آیات تھیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ زندگی بھر انسان کی زبان پر جو کچھ رہا ہو، موت کے وقت بھی وہی کچھ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ حجاج نے جب طویل بحث کے بعد جلاد کو حضرت سعید رحمہ اللہ کے قتل کا حکم دیا تو یہ حکم سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگا۔ سعید بن جبیر نے اس سے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے قتل پر۔ فرمایا، اس کے لیے رونے کی ضرورت نہیں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ پھر یہ آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ تم کو زمین اور اپنی جانوں میں جو مصیبتیں پہنچیں ان کو تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ رکھا ہے۔ قتل سے پہلے ابن جبیر رحمہ اللہ نے حجاج سے اتنی مہلت مانگی جس میں 2 رکعات نماز پڑھ سکیں۔ حجاج نے کہا، اگر مشرق کی سمت رخ کرو گے تو اجازت مل سکتی ہے۔ فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں سر کے بل جھکا دو۔ یہ حکم سن کر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، پھر اسی میں سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ وہ مبارک ہستی جس کی ساری زندگی قرآن کریم کی تلاوت، خدمت اور اشاعت میں بسر ہوئی تھی، شہادت گاہ میں چمکتی تلوار اور جلاد کی شعلہ بار آنکھوں سے ذرہ بھی نہ گھبرائی، اور اس نے مذکورہ آیت کی تلاوت کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی میرے قتل کے بعد حجاج کو کسی کے قتل پر قادر نہ کرنا۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قاتل اس قتل ناحق کے بعد کسی دوسرے انسان کے خون سے ہولی نہ کھیل سکا۔ جلاد ہاتھوں میں تلوار لے کر موجود تھا۔ حجاج کے حکم پر فوراً اس کی تلوار چلی، اور ایک سچے خادم قرآن، عاشق قرآن کا سر زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ زمین پر گرنے کے بعد زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا۔ اگر دل میں ایمان اور قرآن کا نور ہو تو انسان ایسا جری اور بے باک ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے گھبراتا نہیں۔ حجاج کے ظلم کا اس قدر شہرہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے جانے سے کانپتے تھے، مگر حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جن کی رگ رگ میں قرآن سرایت کر چکا تھا، ان کے قدموں میں تلوار کی چمک دیکھ کر لغزش پیدا نہ ہوئی، اور ان کی زبان آخر وقت تک قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ حجاج نے ان کی جان تو لے لی، مگر ان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ایمان اور قرآن کی شکل میں موجود تھی، حجاج یہ دولت ان سے چھین نہ سکا، اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس دولت کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے
اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔